السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، استنبول یعنی قسطنطنیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فتح کرنے کی مسلمانوں کو خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین وہ لشکر ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ فرمان عالی شان تھا جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح پر نہ کھل سکے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی اور قسطنطنیہ فتح کرنا ہر مسلمان سپہ سالار کا خواب تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت شامل رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور تسخیر کرنے کے لیے بہت بڑے حملے کیے، مگر قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور صرف ایک حصہ خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے طویل برج بنے ہوئے تھے۔ باہری فصیل کے اندر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی اور ان فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور مزید ایک اندرونی فصیل نے کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی کو پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز اور اسے عیسائی دنیا میں ایک روحانی قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ یلغار کرتے، لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹتے، اور پھر آقا کریم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرما روا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے تھے، عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ اشیائی کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال میں دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہوتا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کا مشہور فرما روا سلطان محمد فاتح، جس کے ہاتھوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین دوازدہم اور سلطان محمد کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن جنگ اور انہونے واقعات پر مبنی ہے۔ سب سے تحیر کن وقت اور مارکہ وہ تھا جس میں سلطان محمد نے اپنے بحری بیڑے کو بحری جہاز خشکی پر چلانے کا حکم دیا، اور 10 میل کا دشوار گزار چٹانی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹ کر طے کیا، اور یہی اس معرکے کا سخت ترین اور فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ جب 3 صدی عیسوی میں قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت کا مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا تو اس کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ جہالت میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح کا یہ سنہری باب سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں رقم ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کی سعادت اس لشکر کے حصے میں آئی جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد کی سربراہی میں ربیع الاول 857 ہجری اور فتح کے لیے گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔